یہ جو دیکھ بھال کے مسئلہ کرتے ہیں نا، کبھی دیکھ بھال کے کرو، لونڈے کمائی اچھی ہے تو لڑکی دیں گے نا، یہ دیکھ کے رشتے کیا کرو، بیٹا اگر دیندار ہے تو ہاتھ میں ہاتھ دے دیا کرو، اس لیے کہ جو رب کا حق ادا کر سکتا ہے وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا کر سکتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد باپ، جو رب کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ تیری بیٹی کا حق ادا کیا کرے گا؟ لیکن اللہ خیر کرے، خیریات سمجھی ایسا ہونا چاہیے جس کی لٹیوں سے دھواں نکلے، اور پھر جب وہ لٹیاں ادھر کوئی گھومتی ہے نا تو پھر پورے محلے میں بھاگا پڑ جاتا ہے، وہ بھائی دھوئیں والا مت دے، بے شک سبحان اللہ والا گھرانہ دیکھ، تھانے میں کانٹیکٹ ہونا ہو، رب سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، بے شک سبحان اللہ رب سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، یہ دیکھنا ہے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ کیسے راضی کرنا ہے؟ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، بے شک کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہو۔ حق ہے، زندہ باد زندہ باد، یہ میں ختم کرنی ہے، انا کا میل نکالنا ہے، جو ہمارے اندر گھمنڈ ہے اس کا جنازہ نکالنا ہے، سب کچھ ختم کر دینا ہے، اپنی وجود کو مٹا دینا ہے، پھر جا کے دیکھو اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ یہ جو ہوتا ہے نا میں اس سے کیوں کہوں جی میں تو میں ہوں، میں اس میں نے بیڑا ہی غرق کر رکھا ہے۔ جب یہ میں ہٹ گئی نا سمجھ لینا کام بن گیا۔ آج کسی میں کے جھگڑے، مینڈ کا جھگڑا ہو، کھیت کا جھگڑا ہو، دعوت کا جھگڑا ہو، رشتے کا جھگڑا ہو، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے دیہاتوں میں یہ خوب ہوتا ہے کہ پورا دن کھانا بنوائے گا، بٹوائے گا، کھانے کا ٹائم ہو گیا گھر جا کے بیٹھ جائے گا، کیا ہوا کہ ناراض ہے؟ کیا کیسے آئے گا کھانے کہ پوری ٹیم جائے ناک رگڑے تب وہ آئے گا کھانے کے لیے؟ اتنے بڑے گھمنڈی ہو گئے، بڑے بڑوں کو جھکا کے ہم جاتے ہیں۔ یار غلطی سامنے والے کی بھی ہے نا، حضور کا غلام سمجھ کے معاف کر دیا کرو، خدا تمہیں مصطفیٰ کی امت کے صدقے میں معاف فرما دے۔ بے شک زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان جب تک ہم نہیں بدلیں گے کچھ نہیں بدلنے والا، کچھ نہیں بدلنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر باپ کو ایسا بیٹا دے جو سال سال اپنے باپ کے سالے سے باپ کی محفل سکتا ہے۔ ہر گھرانے میں ایسے شہزادے ہو جو ایک دن اپنے ماں باپ کے سالے سے باپ کے لیے رکھیں۔ بے شک سال بھر میں کیا دیتے ہیں ماں باپ کو ہم پیدائش کرتے ہیں؟ صرف ایک مرضی کے نام کی بات ہے، باقی کھانا لینے آتے ہیں ایسے ٹیکس کوئی پرسنٹیج بولو کچھ دیا جاتا ہے؟ سال بھر میں بس ایک دن آتا ہے جس میں ہم ان کے سالے ثواب کی محفل سے جاتے ہیں، اور اس میں بھی کچھ بیٹے ایسے ہیں جو بھول ہی جاتے ہیں 40ویں کے بعد، برسی کے بعد یاد ہی نہیں رکھتے۔ نہیں، اپنے ماں باپ سے پیار کرو، زندہ ہے تب بھی، مر جائیں تب بھی، یہ زمین پہ بھی کام آتے ہیں، زمین کے اندر بھی کام آتے ہیں۔ اس ٹاپک پہ انشاءاللہ کبھی پھر بات ہوگی، لیکن آج کی میری یہی بات یاد رکھنا، کوشش یہ کریں اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ راضی ہو جائے، اپنے وضاقتہ اپنے اعمال کو سنواریں۔ نوجوانوں کوشش کریں صبح شام درود پڑھنے کے عادی بنیں، بے شک کم سے کم زیادہ نہیں کرنا، روز صبح اٹھ کے نا سب سے پہلے بستر سے اٹھ کے 10 بار حضور پہ درود پڑھنا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا کام نہیں ہے نا، کوئی چھوٹا سا کام ہے نا، 10 بار صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود نا 10 بار آپ کو پڑھنا ہے، اور 10 بار سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ کسی دن تو ان کی محفل میں تذکرے ہوں گے، زندہ باد کبھی تو وہ کہیں گے نا یہ کون ہے جو ایک گلدستہ درود کا صبح بھیجا کرتا ہے، ایک شام بھیجا کرتا ہے۔ فرشتے کہیں گے حضور یہ ریاض کا بیٹا ہے، یہ عباس کا بیٹا ہے، یہ الیاس کا بیٹا ہے، سرکار یہ ابن علی کا بیٹا ہے، یہ محمد علی کا بیٹا ہے، یہ عبد الرحمن کا بیٹا ہے، یہ مفتی معین کا بیٹا ہے، یہ مولانا تحسین کا بیٹا ہے، مولانا تسلیم کا بیٹا ہے، ریاض الحق کا بیٹا ہے۔ کبھی تو ان کی محفل میں نام آئے گا، اور مسکرا کے انہوں نے اگر ایک بار یہ کہہ دیا ہمیں یہ درود قبول ہے، خدا کی قسم یہاں آنا بھی کامیاب، یہاں سے جانا بھی کامیاب۔ زندہ باد زندہ باد واہ 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 سبحان اللہ سبحان انشاءاللہ 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 10 بار چھٹی کے بعد حضور پہ درود پڑھنا ہے، یہ عادت بنا لو، تمہاری تعلیم بھی درود سے شروع ہو اور ختم بھی درود پہ ہونی چاہیے۔ خدا کی قسم کوئی تمہیں علم دے نہ دے، مدینے والے کی چوکھٹ سے علم کی خیرات آنی شروع ہو جائے، سبحان اللہ یہ سبحان عادی بن جائے۔
ہادی بن جائے، اپنے بچوں کو سکھائیں. اور خاص کر کے میں کسی کی طرف بھی نہیں دیکھنا چاہ رہا، میں نام بھی نہیں لینا چاہ رہا، بڑی بھولوں سے گزارش کروں گا خدا داڑھی رکھو، تمہیں دیکھ کے نسلیں بگڑ رہی ہیں. یہ حق ہے. اگر بڑے بوڑھے داڑھی رکھ لیں گے تو انشاءاللہ نوجوان بھی داڑھی رکھیں گے، بے شک. اور جب نوجوانوں کے چہروں پہ داڑھی ہوں گی نا تو آنے والی نسلیں کبھی چہرے کے بال نہیں صاف کرائیں. اللہ ہماری قوم کو مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. فرمایا گیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکام پہ پابندی سے عمل کیا جائے. جس چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے اسے چھوڑ دو، اور جسے وہ پسند کرتا ہے اسے کبھی نہیں چھوڑنا، اسے کبھی نہیں چھوڑنا ہے. نوجوانوں ایک کام اور کرنا، اللہ کرے کم سے کم جلسوں میں کرتے پجامے مسجد میں کرتے پجامے کا اہتمام کیا. بے شک. ہاں، ہر وقت وہی پینٹ شرٹ سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کو اتنی پیٹ پہن لیتے قسم سے سمجھ میں نہیں آتا اس نے سلوا کے گھسا اس میں یا گھس کے سلوائی ہے. بے شک. ایک سے میں نے کہا یار کھڑے ہو کے پیشاب کیوں کر رہے تھے بیٹھ کے، میں نے کہا کوئی فٹ ہو گیا بھیا راڈ پڑی ہے کہاں ہمارا ہوگا، اس نے کہا نہیں یہ کپڑے بڑی فٹنگ تھے. ڈھالا لباس پہنا کرو، ایسا لباس جس میں بدن کی فضا قطع چکی نہ ہو. بے شک. یہ لباس ہمارے نبی کو بڑا پسند ہے. چہرے بھی اچھے بناؤ، لباس بھی اچھا بناؤ. خود مت، میں نہیں کہتا کوئی ہاتھ اٹھائے، خود کھڑے ہونا شیشے کے آگے اور ڈھونڈنا تمہارے اندر غلامی رسول کے نشان کدھر کدھر ہے، مت کرنا. اور داڑھی رکھ کے پھر کھڑے ہونا آئینے کے آگے، پھر دیکھنا دل کتنی دعائیں دے گا آپ کا دل. بے شک. آپ کا دل آپ کو دعائیں دے گا. آپ کا دل آدھی بن جاؤ، چہرے پہ داڑھی سجاؤ، کرتا پاجامہ پہنو، لگنا چاہیے حضور کی امت کا جوان جا رہا ہے. بے شک. اور یہ کنگن، یہ دھاگے، یہ ناک کنچے، یہ سارے ختم کر دیں. اور آپ سے گزارش ہے فیس بک کے دمادوں کو لڑکیاں سوشل میڈیا پہ جن کا منہ دیکھ کے نہیں لگے خالی فوٹو میں کبھی کالا بھی ہوتا ہے گورا بنا دیا جاتا ہے. بے شک. بارات آتی ہے تو ہائے کا نکل جاتا ہے. دیکھ بھال کے بیٹیوں کے رشتے کریں. بیٹیوں سے میری گزارش ہے کنیز فاطمہ زہرا بنا، زندگی 4 دن کی ہے، شرم کریں، سر کا دوپٹہ نہیں اترنا چاہیے. کئی نوجوان نے کہا تقریر کرتے نا ذرا، کئی جگہوں پہ جاتے تو کہتے ہیں لونڈیاں بڑے ننگے سر رہ رہی ہیں. تو میں ایک سیدھی بات کہتا ہوں، جب سے تم نے ٹوپیاں اتار دی بیٹیوں نے دوپٹے اتار دیے ہیں. بے شک. تم ٹوپیوں کے عادی ہو جاؤ، بیٹیاں دوپٹوں کی عادی ہو حق جاؤ. ہے. زندہ باد زندہ باد. ٹوپی نہ اتارا کرو، یہ دوپٹے نہیں اتاریں گے. ورنہ سن، آج تم دوپٹے اتار دو، اللہ نے کتنی عزت دی ہے. بہن بیٹیاں میری بات سنیں، مرد کو کفن میں 3 کپڑے دیے جاتے ہیں، عورت کو حاضری نصیب فرما دے. آمین. کتنے کپڑے نہیں، کچھ اتنے بڑے خصاب ہوتے ہیں وہی سوچتے ہیں بول دیے تو بے عزتی ہو جائے گی. بولنا ہماری شان کے خلاف ہے. یہاں انہیں ملے گا جو حضور کا نوکر بن کے بیٹھے گا. بے شک. حق ہے. یہاں زمینداروں اور ٹھیکیداروں کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہاں جھولیاں انہی کی بھری جاتی ہیں جو جھک کے آیا کرتے ہیں. حق ہے. سبحان اللہ. سمجھ سکتے ہیں نا کتنے؟ عورت کو 5 کپڑے دیے جاتے ہیں اور 2 کپڑے پردے والے. پردے والے ایک کپڑے کی بات کرتا ہوں، اوڑھنی دی جاتی ہے. 5واں کپڑا ہوتا ہے اس کی اوڑھنی. مالک بتانا، یہ شادی میں تھی دوپٹہ نہیں تھا سر پہ، میلے مزار میں تھی تو دوپٹہ نہیں تھا سر پہ، بازار میں تھی تو دوپٹہ نہیں تھا سر پہ، یہ گھر سے نکلتی تھی تو دوپٹہ نہیں ہوتا تھا. آج تو کہہ رہا ہے کہ 5واں کپڑا دوپٹے کی شکل میں دیا جائے. آواز آتی ہے یہ بے غیرت ہے، لیکن رب تو غیرت والا ہے. سبحان اللہ. سبحان. رب تو غیرت والا ہے. یہ میری بارگاہ میں ننگے سر آئے، یہ میری غیرت کو گوارا نہ کی ہے. میری بیٹی اس سے پہلے کہ کوئی تیرے سر پہ اور دوپٹہ رکھے، اپنے ہاتھ سے آج دوپٹہ رکھ لے. زندہ باد. آج رکھ لے اپنے سر پہ دوپٹہ، تاکہ 5واں کپڑا تیرے سر پہ سجنے لگ جائے. ورنہ دنیا کہے گی آج تک پردہ نہیں کی، آج اتنے پردے میں لیا جا رہا ہے. سوچا کرو میری بیٹیوں، سروں پہ پردے کرو، دوپٹے کا اہتمام کیا کرو. ننگے سر باہر نہیں، گھر میں بھی ننگے سر نہ رہا کرو. جب بیٹیاں سر چھپا کے کھانا بناتی ہیں نا، اللہ ان سروں کے صدقے میں کھانے میں برکتیں عطا فرمایا کرتا ہے. اور مر کے دیکھو
کوئی میری بہن بیٹی اپنے باپ شوہر بھائی کو مجبور نہ کرے مہنگے کپڑے کے لیے، نہ کرے مجبور کہ مجھے ڈیزائن والا ڈریس چاہیے، پیبند والے کپڑوں میں زندگی گزار جا، مر کے قبر میں پہنچے کہ خدا کی قسم خاتون جنت کا بابا آ جائے گا، زندہ باد سارا کے بابا آئیں گے، یہاں پیبند والے کپڑوں میں عزت بچا کے چلی جا، مصطفیٰ آئیں گے کمری میں چھپا کے تجھے رب کے عذاب سے بچا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کسی کے گھر عقلمندی بتانا چاہتا یہ فیصلہ، میری بیٹی میری بہن کنیز فاطمہ زہرا بنے، میرے بھائی غلام علی بنے، غلام حسین بنے، غلام صابر بنے، غلام وارث پاک بنے، غلام غریب نواز بنے، ہاں غلام غوث الورا بنے، بدلے اپنے آپ کو۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ بہن بیٹیوں سے بس اتنی سی گزارش ہے، باپ بھائی خاندان پریوار کی عزت کی حفاظت کریں، سر سے دوپٹہ نہ سرکنے دیں، کنیز فاطمہ زہرا بن کے چلو۔ کوئی کہے گا پدھان کی بیٹی کا جنازہ ہے، کوئی کہے گا ٹھیکیدار کی بیوی کا جنازہ ہے، فرشتے کہیں گے منہ بند رکھو، مصطفیٰ کے در کی کنیز کا جنازہ جا رہا ہے۔ لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ حیات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ آج کی یہ محفل پاک اللہ اور اس کے رسول کے کا اور اس کے محبوب بندوں کا تذکرہ صرف اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ راضی ہو جائے۔ اور آج کی اس محفل کے صدقے میں اللہ ہمارے استاذ گرامی کے والد مرحوم کی مغفرت فرما دے، اگر مغفور ہیں، اگر وہ مغفرت ہو چکی ہے ان کی تو اللہ درجات میں بلندی عطا فرمائے، بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے۔ رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں۔